ریاض الجنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر شریف اور ممبر کی درمیانی جگہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ ریاض الجنہ کی نشاندہی کے لیے اس جگہ سبز رنگ کے قالین بچھائے گئے ہیں۔ 7 ستون۔ یوں تو مسجد نبوی کا چپا چپا نور فشاں ہے، مگر ریاض الجنہ کے وہ 7 ستون جنہیں سنگ مرمر کے کام اور سنہری میناکاری سے نمایاں کر دیا گیا ہے، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ سفید رنگ کے ذریعے ممتاز کیے گئے ہیں۔ یہ ایک خاص ستون ہیں اور ان کی درمیانی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ نمبر 1، ستون حنانہ۔ یہ محراب النبی کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ کھجور کا درخت دفن ہے جو لکڑی کا ممبر بن جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں بچوں کی طرح رویا تھا۔ نمبر 2، ستون عائشہ صدیقہ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ قرآن اندازی کرنے لگے۔ طبرانی۔ اس جگہ کی نشاندہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے۔ نمبر 3، ستون ابی لبابہ۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصور اس جگہ معاف ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ نمبر 4، ستون وفود۔ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔ نمبر 5، ستون حرس۔ اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی جگہ بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کیا کرتے تھے۔ اس کو ستون علی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 6، ستون سریر۔ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور رات کو یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تھا۔ نمبر 7، ستون تہجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ تمام ستون اس حصہ مسجد میں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ ان کے پاس جا کر دعا اور استغفار کیجیے، اور جب بھی موقع ملے ان کے پاس سنتیں اور نوافل ادا کیجیے۔ یہ وہ متبرک مقامات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم بے شمار دفعہ متوجہ ہوئی۔ مسجد نبوی کے صحن۔ مسجد نبوی کے جنوبی، شمالی اور مغربی اطراف میں وسیع صحن تعمیر کیے گئے ہیں جن کا رقبہ 2,35,000 مربع میٹر ہے۔ خوبصورت فرش کے ساتھ ان صحنوں میں روشنی کے 151 ستون ہیں جن پر بڑے بڑے گلوب لگائے گئے ہیں۔ ان صحنوں کے ارد گرد مضبوط 4 دیواری بنائی گئی ہے۔ ان صحنوں میں تقریباً 4,30,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح مسجد نبوی کا کل رقبہ، چھت اور تمام صحنوں کو ملا کر 4,05,000 مربع میٹر ہو جاتا ہے، جس میں تقریباً 6,70,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رش کے دنوں میں یہ تعداد تقریباً 10 لاکھ بھی ہو جاتی ہے۔ مسجد نبوی کے صحنوں میں کئی مقامات پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جو صحن کے نیچے بنے غسل خانوں، وضو کے مقامات اور زائرین کی آرام گاہوں کی طرف جاتی ہیں۔ اسی طرح صحنوں کے نیچے وسیع بس سٹینڈ بھی بنائے گئے ہیں، گویا صحنوں کے 2 منزلیں ہیں۔ خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو اور غسل خانے کافی تعداد میں موجود ہیں۔